اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس بات پر ایمان لے آئے کہ میں نے تمہیں اجازت بھی نہیں دی، یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، تو تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 123 سے لے کے 126 تک تلاوت کیا، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جو اس کو چیلنج تھا، اس کے بارے میں آیات چل رہی ہیں، اس کو جو دعوت دینا اور بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے اس کو بولنا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے نشانی مانگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھایا کہ کس طرح ان کا ہاتھ جو روشن نظر آیا، اور جو ان کی چھڑی تھی وہ ان کو بڑے سانپ کی شکل میں نظر آئی۔ پھر جادوگروں کو بلایا گیا، تو جادوگروں نے بھی جو اپنی رسیاں پھینکی تو وہ بھی جو حضرت موسیٰ کی جو اسلحہ تھا وہ ان سب کو اس نے نگل لیا۔ تو جادوگروں کے سامنے حق سامنے واضح ہو گیا، کیونکہ وہ اس چیز کا نالج رکھتے تھے کہ جو ان کے پاس ہے وہ جادو تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھایا یہ کوئی اور چیز تھی، یہ حق تھا۔ تو وہ جادوگر وہ اس کے اوپر سجدے میں گر گئے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو ان کو دکھایا تھا وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اس کے اوپر پھر فرعون نے کہا یہ آیت نمبر 123 میں کہ میری اجازت کے بغیر تم اس کے اوپر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ یعنی کہ اس کی جو خدائی کا جو دعویٰ تھا وہ اسی کے اوپر ابھی قائم تھا، اور وہ جادوگروں کو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے کے آ سکتے ہو، جبکہ میں نے ابھی تک کسی کو میں نے اجازت، میں اس کے اوپر قائل نہیں ہوا کہ جو بھی بادشاہت ہے، جو بھی خدائی ہے میری ہے، تو میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے کے آ سکتے ہو؟ تو یہ ضرور تم دونوں یعنی تم آپس میں ملے ہوئے ہو۔ یعنی کہ اوپر جو الزام تھا انہوں نے جو فرعون نے حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے اوپر لگا دیا کہ تم آپس میں ملے ہوئے ہو، یہ تمہاری پہلے سے کوئی سازش ہے جو تم اس ملک میں کرنا چاہتے ہو۔ تو اس کا تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو تم یہاں سے نکالنا چاہتے ہو، تو میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ یعنی کہ پہلے جو ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، اور اس کے بعد جو اس کی جو یہ سزا بھی ختم نہیں ہوگی، میں تمہیں دوسری سزا پھر موت کی سزا جو ہے، جو اس وقت لوگوں کو سولی دیا جاتا تھا، تو یہ سزا تمہیں دوں گا۔ یعنی کہ اس نے جو بھی ایک سخت ترین جو پیغام تھا، ایک جو ظالم اور جابر بادشاہ جو دیتا ہے کسی کو جو اس کے اختیار میں ہے، وہ اس نے اس کو دیا تاکہ یہ ڈریں۔ لیکن جو جادوگر تھے جو کہ ایمان لے کے آ چکے تھے، انہوں نے جو حق تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی کہ ساری حقیقت ان کو جو سامنے نظر آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم سزا دو گے یہ تو دنیا کی سزا ہی ہے، یہاں میں ختم ہو جائے گی، لیکن اصل جو ہماری زندگی اس کے بعد جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی، ہم نے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ پھر ان کا جواب تھا اس کو۔
یعنی کہ ان کو موت کا ڈر بھی نہیں تھا، اور نہ جو اس تکلیف کا ڈر تھا جو فرعون اس کو دینا چاہتا تھا۔ تو اگلی آیت میں پھر وہ جو دعا کر رہے اور جو نے فرعون کو جواب دیا آیت نمبر 126 میں، اور تم کسی بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات بالکل واضح ہو جائیں اور ہمیں جو حقیقت نظر آ جائے تو پھر اس سے منہ موڑنا یہ پھر صحیح نہیں ہے، یہ پھر نقصان دہ چیز ہے۔ یہاں پہ جو جادوگروں کے اوپر اللہ کی جو آیات تھیں وہ واضح ہو گئیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ جو جادوگروں نے کیا تھا وہ جادو تھا، وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا وہ جادو نہیں تھا، وہ حق تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کیونکہ وہ جو جادوگر تھے ان کو پتہ تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہیں، یہ کہاں تک جا سکتا ہے اور اس کی کس حد تک اس کو لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ جو حق تھا وہ تو بالکل واضح ہو گیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کچھ ایسی چیز ٹیکنیکل چیز تھی جو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے جو ماہر جادوگر تھے، اس لیے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ تو وہ اس کے اوپر پھر وہ ایمان لے آئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی ٹائم ان کی جو پوری ان کی جو بھی ان کا مائنڈ سیٹ تھا وہ ایک مقابلے نے بالکل صحیح کر دیا ان کا مائنڈ، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات آ گئی ہیں تو ہم کیوں نہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ تو اس کے اوپر پھر دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں۔ یعنی کہ وہ اپنے جو صبر کی جو ان کی لمٹ تھی اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ جو انہوں نے مدد مانگی کہ جو ہماری جو صبر کی لمٹ ہے وہ شاید ختم ہو جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ جو ان کو صبر دے گا وہ اس کی لمٹ ختم نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کے بعد ان کو پتہ تھا کہ فرعون کو کیا سزا دے گا، ان کو جو بھی تکلیف دے گا اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کس طرح جب ایک انسان کا جو اندر کی اس کی حالت چینج ہوتی ہے تو کس طرح اس کو باہر کی جو تکلیفیں محسوس نہیں ہوتی اور وہ اس کو خوشی سے سہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین رکھیں اور جو اس کے رزلٹ ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، اس کے اوپر ہم یقین رکھیں تو ہم بھی اپنی جو دنیا کی تکالیف کو ہم بھول سکتے ہیں اور اس کو آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ یعنی کہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے اگینسٹ ہم جو رانگ ڈیسیژن جو لائف میں لے لیتے ہیں، اس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت کی پھر وہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں، جتنی آپ کی کوشش ہے، جہاں تک آپ کوشش کر سکتے ہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات واضح ہو جائیں تو پھر ہم اس کو جھٹلائیں نہ، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا اور جو باطل تھا وہ نابود ہوا، اور جو جادوگر تھے انہوں نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر کہ یہی حق ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی جو قرآن کی آیات ہیں جب ہمارے اوپر واضح ہو جائیں تو ہم ضرور اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔